اب پرویز مشرف صاحب نے جب 2001 میں لوکل گورنمنٹ سسٹم لائے تھے تو اس سسٹم کو ان کے بعد کی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا. حکومت کو لیڈ کون کرے گا؟ عمران خان، آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان. یہ تو انہوں نے ٹمپریچر کہا میں ہے فواد صاحب کہ سب کو مل بیٹھنا چاہیے. یہ بات تو اچھی انہوں نے کی ہے کہ سب سیاستدان مل بیٹھے، لیکن جس سیاستدان کو اندر بند کیا پھر اس کو بھی باہر لے کے بٹھائے نا ساتھ، پھر شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جو فیصلہ ہے وہ تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے اس کو نارملائز ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر ہم نے اس پالیٹکس کو نارملائز نہیں کرنا اور سیاسی قیدیوں کو اسی طرح سے اندر رکھنا ہے، پالیٹکس اتنے ہائی وولٹیج پہ رکھنی ہے، تو یہ پھر اس طرح کی ریفارم تو ایک تو ویسے ہی امپلیمنٹیبل نہیں ہے. پھر دوسرا جو کام ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ایک سٹنگ منسٹر ہیں اور آپ اپنے پرائم منسٹر کو اس طرح سے ریڈیکیول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم تو پھر نہیں چل سکتا. اگر علیم خان، مصطفیٰ کمال اور یہ محسن نقوی خالی ممبر ہوتے پارلیمان کے یا خالی اتحادی ہوتے تو سچویشن اور دیکھیں دے آر ممبرز آف دا کیبنٹ اینڈ کیبنٹ ممبر کی ناٹ ریڈیکیول پرائم منسٹر. یہ تو بالکل ہی آپ کا ایک سمجھیے کہ نظام کو ختم کرنے والی بات. بالکل صحیح. فواد صاحب دو سوال ہیں. ایک، اگر آبادی کے لحاظ سے، وسائل کی تقسیم کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ جناب صوبے بنا دیں، انتظامی یونٹس بنا دیں، لکیریں کھینچ دیں آپ، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ کیا مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ نئے صوبوں میں انتظامی یونٹس میں وہی بیوروکریسی ہوگی، وہی پارٹیاں ہوں گی جو سرکولیٹ ہوں گی، وہی سیاسی کلچر رہے گا، وہی گورننس کا سٹائل رہے گا، تو تبدیلی آ جائے گی صرف لکیریں کھینچنے سے؟ دیکھیے، مسائل تو خیر جب تک زندگی ہے وہ رہتے ہی ہیں، سارے مسائل تو کبھی حل نہیں ہوتے. لیکن اس لیے ہے کہ دنیا میں جو حل ہوا ہے، ڈیولوشن جو ہے وہ کافی افیکٹو رہی ہے کرنے میں، چیزیں بہتر کرنے میں. چاہے چین ہو، سنگاپور ہو، نیو یارک ہو، لنڈن ہو، تمام جو شہر ہیں انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹمز کے تحت ہی ترقی کی ہو. اب پرویز مشرف صاحب نے جب 2001 میں لوکل گورنمنٹ سسٹم لائے تھے تو اس سسٹم کو ان کے بعد کی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا. اور اس کی اگر وہ سسٹم رہتا تو اب تک کافی اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی. لیکن اب یہ اس وقت جو سچویشن ہے میرے خیال کے اندر، پہلے تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ گورننس کا ایشو نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا ایشو نہیں ہے، یہ ہارڈ کور پالیٹکس کا ایشو ہے. اور جب تک آپ اپنی پالیٹکس کو اتنی ہائی وولٹیج پہ رکھیں گے، اتنی اس کو گرمی میں رکھیں گے، وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو. بالکل صحیح. فواد صاحب، آپ تو ڈائلاگ اور قومی حکومت کی آپ نے اشارے بھی دیے، چاہتے بھی ہیں ایک قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے. بیرسٹر گوہر صاحب نے تو آج کہہ بھی دیا ایک قومی حکومت بنائی جائے. بات وہ کسی سے کرتے نہیں ہے. بلاول صاحب کی آفر بھی انہوں نے ٹھکرا دی. تو پھر قومی حکومت کس بنیاد پر اور کیسے وہ شامل ہوں گے؟ کن لوگوں کو شامل کریں گے بیرسٹر گوہر صاحب؟ نہیں، قومی حکومت بیرسٹر گوہر نے تو نہیں بنانی نا. قومی حکومت تو بنانی ہے جو حکمران ہیں انہوں نے. اور اگر ایک قومی حکومت بنتی ہے تو اس میں عمران خان، آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کو لیڈ کون کرے گا. اور ظاہر ہے اسٹیبلش یہ جو 4-5 میرا خیال ہے کہ جو، اور ان کے علاوہ بھی بڑے لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں، وہ جب بیٹھیں گے بات کریں گے تو یہ بات آگے بڑھے گی. بیرسٹر گوہر نے یا بلاول بھٹو نے تو شاید، یا محسن نقوی نے تو یہ فیصلے نہیں کر سکتے. یہ فیصلے تو ان کے دوران لیول سے اوپر. تو فواد صاحب، یہ جو نئی حکومتوں، اپوزیشن، پارلیمنٹ، ریاستی اداروں کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں، کابینہ کا حصہ آپ رہ چکے ہیں، یو ہیو میسو ایکسپیرینس. اب یہ جو بیانات کی باز گشت ہے، نئے صوبوں کی بات، انتظامی یونٹس کی بات، ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس بات کی توثیق کرنا، یہ کوئی آنے والے دنوں کی نئی پاور پالیٹکس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نئی سیاسی ری انجینئرنگ ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آفیسر دیکھیں، کوئی اور اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. یہ تو سمپل جو بات کی گئی ہے وہ ایک پریزیڈینشل فارم کی طرف بڑھنے کی جو ہے وہ صحیح ہے، کوشش ہے جو ایک بڑا پرانا، اور اس میں بھی
دیکھیے ہے وہ بھی ایک ڈیموکریٹک طریقہ، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ وہ برا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے ہی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، کیونکہ لوگ یہاں سیاسی جماعتوں کو ووٹیں دیتے، نہ ہی سیاسی جماعتوں کی کوئی حیثیت امپورٹنٹ ہے. یہاں لوگ نواز شریف بھٹو عمران خان میں جو ہے وہ تقسیم ہے اور اس کے مطابق ووٹ ہوتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایسا ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ جو پریزیڈینشیل فارم کی پارلیمنٹری فارم کی بحث اس وقت کلیئرلی ارریلیونٹ ہے، اس کو اتنا فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن میرے خیال کے اندر پاکستان کے اگر ہم چاہتے پھر دیکھیے میں بالکل واضح ہوں کہ جو اس وقت ہندوستان کی سچویشن ہے، نریندر مودی اگلے الیکشنوں سے پہلے پاکستان کو اوپر جو ہے وہ لازماً کوئی نہ کوئی انہوں نے حملہ کرنا ہے، لازماً انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکشن کرنا ہے. وینچر کریں گے. ہمارے ہاں نفرتیں اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بیرونی لڑائی بھی اکٹھے نہ لڑ سکیں. تو اس لیے پاکستان میں نفرتیں کم کرنے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو تھوڑی اسپیس دے کے ایک معاملات بہتر کرنے کے لیے.